بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 3 طرح کی مٹی سے بنایا گیا تھا: سیاہ، سفید اور سرخ۔ اسی وجہ سے ان کے بچے انہی رنگوں کے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے بنایا جو ساری زمین سے جمع کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بنو آدم زمین کی طرح ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ، کچھ سیاہ فام اور کچھ اس کے درمیان ہیں۔ اسی طرح کچھ خبیث ہیں، کچھ عمدہ، کچھ نرم، کچھ غمگین، کچھ ان کے درمیان۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک انسانوں کے قد کم ہوتے رہے، اب اس کے بعد اور کم نہیں ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام گھنگریالے بالوں والے نہایت خوبصورت انسان تھے۔ جنت والے آدم علیہ السلام کے حسن و جمال اور صورت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور دنیا میں جو رنگت کی سیاہی یا بدصورتی ہے وہ جاتی رہے گی۔ آدم علیہ السلام کے پہلے الفاظ الحمدللہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور وہ سر تک پہنچی تو انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ جواباً اللہ نے یرحمک اللہ کہا، تو ہمارے لیے بھی یہی طے پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے باقاعدہ ایک الگ مخلوق بنایا، وہ کسی ارتقائی طریقے کے نتیجے میں بندر سے انسان نہیں بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں پیدا کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن میں ان کو جنت سے نکالا گیا۔ حضرت آدم کے واقعے میں عمل کی باتیں: چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم ڈارونز تھیوری آف ایولیوشن، جس کا نظریہ یہ ہے کہ انسان بندر سے وجود میں آیا ہے، کا رد کر سکیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق احادیث کی روشنی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے جنت میں آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا اور جتنا چاہا بنا کر چھوڑ رکھا، ابلیس اس کے چاروں طرف گھومتا رہا اور اسے دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے خالی ہے تو پہچان گیا کہ اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے جو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وضاحت، یعنی اس کے اندر خواہشات ہوں گی۔ خواہشات کا مرکز پیٹ ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے دائیں کندھے پر ہاتھ مارا اور سفید رنگ کی اولاد نکالی، گویا کہ وہ دودھ ہیں۔ پھر بائیں کندھے پر ہاتھ مارا اور کالے رنگ کی اولاد نکالی، گویا کہ وہ کوئلے ہیں۔ پھر فرمایا، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سفید اور کالے سے مراد ان کے اعمال ہیں۔ آدم علیہ السلام کو بلا کر کہا جائے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو۔ وہ نکالیں گے تو ہر 1000 میں سے 999 ہوں گے، جیسے ایک سیاہ بیل میں ایک سفید بال ہو۔ بس اتنے لوگ جنت میں جائیں گے اور باقی لوگ جہنم میں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو قیامت تک آنے والی تمام اولاد دکھائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم کو بنایا تو اپنی دونوں مٹھیاں بند کر کے فرمایا، ان میں سے جسے چاہو اختیار کر لو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے اپنے رب کا دایاں ہاتھ اختیار کیا، اور میرے رب کے دونوں ہاتھ ہی دائیں اور برکت والے ہیں۔ اللہ نے ہاتھ کھولا تو اس میں آدم اور ان کی اولاد تھی۔ پوچھنے لگے، یا رب، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ آپ کی اولاد ہیں اور ان کی پیشانیوں پر ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک شخص بہت روشن چہرے والا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آپ کے بیٹے داؤد علیہ السلام ہیں، اور میں نے ان کی عمر 40 سال لکھی ہے۔ فرمایا، یا رب، ان کی عمر زیادہ کر دیجیے۔ فرمایا، اتنی ہی لکھی جا چکی ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی عمر میں سے ان کو 60 سال دیتا ہوں۔ فرمایا، جیسی تمہاری مرضی۔ پھر اللہ کی مشیت کے مطابق وہ جنت میں رہے، پھر جنت سے اتارے گئے اور دنیا میں اپنی عمر گنتے رہے۔ جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا تو کہنے لگے، تم جلدی آ گئے ہو، میری عمر تو 1000 برس ہے۔
فرشتے نے عرض کیا کیوں نہیں، مگر اس میں سے 60 سال آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ اس پر آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، چنانچہ ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم سے بھول ہوئی تھی، چنانچہ ان کی اولاد بھی بھولنے لگی۔ اس دن سے لکھنے اور گواہ مقرر کرنے کا حکم ہوا۔ آدم علیہ السلام کی سنت۔ آدم علیہ السلام جب فوت ہوئے تو فرشتوں نے ان کو طاق مرتبہ غسل دیا اور ان کی لحد تیار کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ آدم کی سنت ہے ان کی اولاد کے لیے۔ اس دن سے باقاعدہ مردے کو نہلانے اور دفن کرنے کا طریقہ جاری ہوا۔